ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات اور عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی اور آپ کی مبارک نعت کی اس مجلس سعید میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے، دائماً درود بھیجتے رہتے، ہر وقت درود بھیجتے رہتے. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود پڑھا کرو اور کثرت کے ساتھ سلام پڑھا کرو جیسے اس کا حق ہے. اس آیت کریمہ میں دو لفظ استعمال ہوئے، ایک صلاۃ اور ایک سلام. میں تمہید میں گئے بغیر وقت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ موضوع کے حوالے سے اٹھانا چاہتا ہوں، سو براہ راست اپنی گفتگو موضوع کی طرف لا رہا. دو لفظ اس آیہ کریمہ میں استعمال ہوئے، ایک صلاۃ اور ایک سلام. اور اہل ایمان کو دونوں کا حکم دیا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ بھی پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو. آج کی گفتگو میں صرف لفظ صلاۃ کا معنی بیان کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے معلوم نہیں کہ وقت بچے گا یا نہیں. اگر وقت بچا تو اس کے ساتھ سلام پر گفتگو کر دوں گا، اگر نہ بچا تو کوشش کروں گا کہ فقط لفظ صلاۃ پر ضروری حد تک گفتگو مکمل ہو جائے. لفظ صلاۃ کے بارے میں ایک خاص بات اپنے ذہن میں جانشین فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو اعمال ہمارے لیے فرض کیے اور جو طاعات اور عبادات ہمارے اوپر فرض کی اپنے لیے، اپنی نسبت سے، اس میں بھی سب سے اعلیٰ، عرفہ اور افضل عمل کو صلاۃ کہا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے بھی صلاۃ کو منتخب کیا اور اپنے حبیب کے لیے بھی صلاۃ کو منتخب کیا. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ میرے لیے بھی صلاۃ پڑھو. ترجمہ بدل جاتا ہے، وہ اس لیے بدل جاتا ہے کہ وہ ہماری زبان ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے.
ترجمہ اس لیے بدل جاتا ہے کہ ترجمہ کس کی زبان میں ہوتا ہے؟ پڑھانے والوں کی زبان میں ہوتا ہے، ہماری زبان میں۔ قرآن کی زبان تو ایک ہے۔ ہم صلاۃ کا ترجمہ نماز کرتے ہیں اور صلاۃ کا ترجمہ درود کرتے ہیں۔ نماز اور درود یہ الفاظ ہماری زبان کے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو ایک ہی بات فرمائی، اپنے لیے فرمایا میرے لیے صلاۃ پڑھو، اور اپنے حبیب کے لیے فرمایا کہ میرے حبیب کے لیے بھی صلاۃ پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے بھی صلاۃ ہے اور اس کے حبیب کے لیے بھی صلاۃ ہے۔ معنی مختلف ہیں مگر اس نے حکم اپنے اور اپنے حبیب کے لیے دونوں جگہ صلاۃ کا دیا ہے۔ یہ انتخاب کیوں کیا؟ یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ لفظ صلاۃ کے لغت کے اعتبار سے 50 سے زیادہ معنی ہے۔ کتنے؟ 50 سے زیادہ معنی۔ ہم ان میں نہیں جا سکتے، وہ بڑی تفصیل میں بات چلی جاتی ہے۔ اور اصطلاحاً بھی لفظ صلاۃ بہت سے معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاحاً بھی ہم ان تمام اصطلاحی معانی میں بھی اس وقت نہیں جا سکتے۔ ان میں سے چند اہم چیزوں کو آج کی اس مبارک مجلس کے لیے منتخب کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ لوگوں، میں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھتا ہوں، اور میں نے اپنے سارے فرشتوں کو بھی اس عمل صلاۃ میں اپنے ساتھ شریک کر لیا ہے۔ تم بھی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ، تم بھی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ تو ان اللہ و ملائکتہ، اور پھر یا ایھا الذین آمنوا، میں بھی صلاۃ پڑھتا ہوں حبیب پر، میرے حکم سے میرے سارے فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، اور تم بھی اے ایمان والو تم بھی صلاۃ پڑھو۔ گویا وہ بات یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو اور مومنو، آؤ میں تم ہم سب مل کر مصطفیٰ پہ صلاۃ پڑھا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو آسمانوں میں رہ رہے ہیں وہ بھی، جو زمینوں پر بس رہے ہیں وہ بھی، اور زمین اور آسمان کو بنانے والا خود بھی، آؤ ہم سب مل کر مصطفیٰ پہ صلاۃ پڑھا کریں۔ حکم یہ ہے۔ اب صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ لفظ صلاۃ عربی زبان میں ایک قاعدہ ہے، طریقہ ہے، اور یہ اردو میں بھی ہر لفظ کے لیے نہیں ہوتا، ہر لفظ کے لیے نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے، اور انگریزی میں بھی نہیں ہوتا۔ عربی کا ایک طریقہ ہے کہ اس کا ایک مادہ ہوتا ہے، اس کا ایک مادہ ہوتا ہے، مادہ اشتقاق، انگلش میں کہتے ہیں روٹ ورڈ، جس میں سے وہ لفظ نکلتا ہے۔ اب لفظ صلاۃ، اس کے چند مادے میں بیان کروں گا۔ صلاۃ کا اپنے مادہ، پہلے مادہ اشتقاق کے اعتبار سے اس کا پہلا مادہ ہے صاد لام واو، سلون، اس میں سے نکلا ہے صلاۃ، یا صاد لام یہ تین حرف پڑھ لیے نا، صاد لام واو یا صاد لام اس میں سے لفظ صلاۃ نکلا ہے۔ اور اس بنیادی مادے میں جو مفہوم پایا جاتا ہے وہ ہے الضم والجمع، آپس میں ملنا، میل ملاپ کا، ملاقات کا، جمع ہونے کا معنی پایا جاتا ہے۔ یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔
عربی زبان میں صلا اس مادہ سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. آپ تبت یدا ابی لہب و تب جب اس سورت کو پڑھتے ہیں اس میں لفظ آتا ہے آگے سیصلا نارن ذات لہب. صلا کا معنی ہے آگ سیکنا، آگ تاپنا. جب ہاتھ آگ میں ڈالے جاتے ہیں یا آگ کے قریب کیے جاتے ہیں یا جسم آگ کے قریب ہو جائے تو جسم تپ جاتا ہے، ہاتھ تپ جاتے ہیں. کیوں کہ ہاتھ یا جسم جب آگ کے ساتھ جمع ہوتا ہے، آگ سے ملتا ہے، آگ کے قریب ہوتا ہے تو آگ اس کو تپا دیتی ہے، اپنا اثر اس میں ڈال دیتی. تو گویا صلا میں معنی یہ پایا گیا دو چیزوں کا ملنا اور ایک دوسرے کے قریب ہونا اور ملاپ ہونا. اس لیے کہا گیا کہ وہ ابو لہب ان قریب شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا، یعنی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا، اس کا آگ کے ساتھ ملاپ ہو جائے گا. میں چند مثالیں دوں گا، توجہ سے پہلے سمجھ لیں، پھر ہم اپنے مقصود کی طرف آ جائیں گے. علمی اعتبار سے اس کی بنیاد رکھ رہا ہوں تو آپ نے اندازہ کر لیا اس مثال سے عربی کی، اس مادہ کے اعتبار سے کہ اس میں آگ کے ساتھ ملنے کا معنی پایا جاتا ہے، ملاپ ہے. اسی طرح ایک اور لفظ جو صلا ہے، کوئی انسان یا جانور اس کی پشت کو بھی، اس کی پشت کے لیے بھی لفظ صلا استعمال کرتے ہیں. اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو پشت ہے یہ انسان یا جانور کے اوپر کے حصے اور نیچے کے دھڑ کو ملاتی ہے. یہ ملاپ کی جگہ ہے، اوپر کا دھڑ اور نیچے کا دھڑ پشت کے ذریعے آپس میں جڑ جاتا ہے، ان میں میل ہو جاتا ہے. ان کے آپس میں ملنے، جڑنے اور جمع ہونے کی وجہ سے اس کو صلا کہتے ہیں، اس پشت کو. دوسری مثال سے بھی یہی معنی معلوم ہوا کہ دو کا آپس میں ملاپ ہونا، جڑ جانا. ایک اور مادہ اس کا بیان کیا جاتا ہے سواد واو لام، سول. اس لفظ سول سے مسولہ نکلا ہے. کیا؟ مسولہ جھاڑو کو کہتے ہیں. عربی میں یہ مسولہ جھاڑو اس کو کہتے ہیں لأنہ یجمع بہل کناس. جب آپ جھاڑو دیتے ہیں تو گھر میں جتنا کوڑا کرکٹ بکھرا ہوا ہوتا ہے، جھاڑو سے آپ سارے کو جمع کر کے اکٹھا ملا دیتے ہیں، ایک جگہ پر جمع کر دیتے ہیں، مسولہ کہتے ہیں اس کو. تو گویا سول کا معنی جو نکلا وہ بھی بکھرے ہوئے کو ملا دینا. جو بکھرے ہوئے تھے، دور تھے، ان کو ملا دینا. دوری ختم ہو گئی اور ایک جگہ پر جمع ہو گئی. اس کا ایک اور مادہ، اس کی یہ خوبی ہے کہ اس کے مادے میں حروف کی ترتیب بدلتی رہتی ہے. حروف کی ترتیب جس ترتیب سے بدل کے جو بھی مادہ بنا ہے ہر ایک میں معنی ایک ہی رہا ہے. خاص سلب تھا، خاص سول تھا. اب ایک اور مادہ بھی اہل لغت نے بیان کیا، لام واو سواد، لوسن، وہ تھا سول، یہ ہے لوس. اس لوس سے لباس نکلا ہے، اور لباس فالودے کو کہتے ہیں. یا دکان ہے یا نہیں فالودے کی؟ آپ کھاتے ہیں نا فالودہ جی. لباس لوس سے فالودے کو کہتے ہیں. اور یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس فالودے میں شربت، دودھ، کھویا، برف، روح کیوڑا اور وہ کیا ہوتا ہے کالا کالا، الائچیاں اور تخم بالونگا، یہ سارا کچھ ملا دیا جاتا ہے. تو سارا کچھ چونکہ ملا دیتے ہیں اس لیے اس کو فالودے کو کیا کہا جاتا ہے؟ لباس.
یعنی کئی اجزاء تھے اور ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں تھا. کہاں کھویا، کہاں تخم بالوں گا، کہاں چینی، کہاں اس کے لچھے، کہاں نشاستہ، کہاں روح کیبڑا، کہاں الائچیاں، جدا جدا چیزیں تھیں. ساروں کو جدا جدا چیزوں کو ملا کے ایک کر دیا، اس کو لباس کہتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ صلاۃ کے اس مادے میں بھی ملاپ پایا گیا. کیا؟ ملاپ کا مفہوم پایا گیا. اسی طرح اسی کا ایک مادہ واصلہ بھی ہے. واو سواد لام، یہ آپ جانتے ہیں واصلہ اسی سے وصال ہے، اور وصال پہلے ہی ملنے کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ واصلہ سے وصول اور وصال. بالغہ واجتمع بہ، کسی چیز تک پہنچ جانا اور کسی چیز کے ساتھ مل جانا، جمع ہو جانا، ملاپ اور وصال، یہ بھی اسی میں سے. اسی واصلہ کے مادے سے ایک لفظ ہے وسیلہ، سواد کے ساتھ. وسیلہ کہتے ہیں وہ اونٹنی، وہ بکری جو ہمیشہ جڑواں بچے دے، دو دو بچے اکٹھے دے، جوڑ کر دے، جڑے ہوئے الگ الگ دینے کی بجائے اکٹھے کر کے دے، تو اس کو وسیلہ کہتے ہیں. اب آپ اندازہ کرتے چلے آئیے، میں نے آپ کو بہت ساری مثالیں دی. لفظ صلاۃ کا ہر مادہ حروف کی جس عدل بدل کی ترتیب کے ساتھ بھی آیا ہے، جس بھی ترتیب سے، جس بھی ترکیب سے آیا ہے، اس کے ہر مادے میں، ہر بنیادی لفظ میں ملاپ، اجتماع، وصال، ملاقات، قربت، یہ معنی پایا گیا. اب لفظ صلاۃ جس کو نماز کہتے ہیں، اس میں بھی یہی چیز ہے. نماز کو صلاۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بہت ساری عبادتوں کا ملاپ ہے، بہت ساری عبادتوں کا ملاپ ہے. یعنی اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں ذکر بھی ہے، اس میں تلاوت بھی ہے، اس میں تحلیل بھی ہے، اس میں تکبیر بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قیام بھی ہے. ساری عبادتیں، اتنی ساری عبادتیں ان میں ملاپ کر کے، ملا کے ایک عبادت بنا دی، اس کو صلاۃ کہہ دیا. سبحان اللہ. کوئی تسبیح کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ تسبیح ہے. کوئی الحمدللہ الحمدللہ کرتا ہے، یہ تحمید ہے. کوئی اللہ اکبر کا ورد کر رہا ہے، یہ تکبیر ہے. کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی بیٹھا تلاوت کر رہا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے. یعنی جدا جدا عبادتیں ہیں، مگر اللہ پاک نے ان ساری بکھری ہوئی عبادتوں کو جوڑ کر ایک جگہ ان کو ملا دیا، اور جب سب مل گئی تو اس کا نام صلاۃ رکھا. سبحان اللہ. اکیلی نماز اور باجماعت نماز میں بھی سارے لوگ اکٹھے مل جاتے ہیں. اور ایک معنی مصلی کا صلاۃ سے اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ انسان اپنی ساری توجہات کو، اپنے خیالات کو، اپنے دھیان کو، اپنے تصورات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی نیتوں کو، اپنے اعمال کو، ہمتوں کو، سب کچھ یکجا کر کے ملا کر صرف اللہ کی طرف متوجہ کر دیتا، متوجہ کر دیتا. تو آپ نے دیکھا کہ صلاۃ جو نماز کے معنی میں ہے، اس میں بھی ملاپ ہے، اس میں بھی، اس کی حیات ترکیبی میں بھی ملاپ ہے، اس کی حیات ترکیبی میں بھی ملاپ ہے، اور اس کے مقصد میں بھی ملاپ ہے. فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے. اگر مومن چاہے کہ میں رب سے ملاقات کروں، مومن چاہے کہ رب سے ملاپ کروں، مومن چاہے کہ رب کا وصال حاصل کروں، مومن چاہے کہ رب کی بارگاہ کا قرب حاصل کروں، تو فرمایا اور کوئی عبادت رب کی بارگاہ کا وہ قرب، وصال اور ملاپ نہیں دے سکتی جتنی صلاۃ عطا کرتی ہے، کہ بندے نماز پڑھ اور صلاۃ کے ذریعے رب کا ملاپ حاصل کرتے. آپ نے دیکھا کہ صلاۃ میں ہر طرف ملاپ ہی ملاپ، ہر طرف ملاپ ہی ملاپ ہے. اب جب یہ بات آپ پر طے ہو گئی، اس کے لغوی معنی کے اعتبار سے، اس کے مادوں کے اعتبار سے،
اس کے اصطلاحی معنی کے اعتبار سے، نماز کے معنی کے اعتبار سے، ہر جہت سے، اور اس کے جملہ لغوی استعمالات کے اعتبار سے ہر جگہ صلاۃ میں ملاپ ہے، ملاقات ہے، جمع ہونا ہے، قریب کرنا ہے اور قریب ہونا ہے۔ اب آیت کریمہ کی طرف آئیے، اب اس معنی کا اطلاق کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ ہر وقت اپنے محبوب پر صلاۃ پڑھتا ہے، اور صلاۃ کا معنی ملاپ ہے۔ صلاۃ کے مادہ میں جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ ملاپ ہے، جمع ہونا، ملاقات کرنا ہے۔ تو وہ صلاۃ کس طرح پڑھتا ہے، اس کی حقیقت کو تو وہ پڑھنے والا جانے اور جس پر پڑھا جاتا ہے وہ جانے، مگر جو بات لفظ صلاۃ کے معنی اور مفہوم سے ہماری سمجھ میں آئی اور اہل لغت کی طرف سے اور اہل شریعت کے بیان کردہ معنی اور اہل اصطلاحات کی طرف سے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ہر وقت اپنے نبی پر صلاۃ پڑھتا ہوں۔ مفہوم اس کا اس معنی کے روح سے یہ ہوا کہ میں ہر وقت اپنے حبیب کو اپنے قریب کرتا چلا جاتا ہوں، ہر وقت اپنے حبیب کو اپنا ملاپ دیتا رہتا ہوں، ہر وقت اپنے حبیب کو اپنے ساتھ جمع کرتا چلا جاتا ہوں، ہر وقت اپنے حبیب کو اپنے قریب کر کے اپنے ملاپ کے مقام پر لاتا رہتا ہوں۔ کب سے؟ یہ مضارع کا صیغہ ہے، کب سے؟ یصلون علی النبی، میں شروع سے کر رہا ہوں۔ کب تک کرتا رہوں گا؟ جب تک میں ہوں اور میرا مصطفیٰ ہے۔ تو میں روز اول سے اپنے حبیب کو اپنا ملاپ دے رہا ہوں، روز اول سے اپنے حبیب کو اپنے قریب کر رہا ہوں، روز اول سے اپنے حبیب کو اپنی ملاقات کے لیے اپنی قربت عطا کر رہا ہوں، دوریاں ختم کر رہا ہوں، فاصلے مٹا رہا ہوں، قریب کر رہا ہوں۔ ارے نادانو، خدا تو پہلے دن سے مصطفیٰ کو قریب کر رہا ہے، اپنے آپ سے ملا رہا ہے۔ ارے وہ تب سے ملا رہا ہے، ابھی بھی کوئی فاصلہ رہ گیا ہوگا؟ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس نے جب سے اپنے حبیب مکرم کو پیدا فرمایا، مصطفیٰ کی ذات پاک کو اور نور اقدس کو پیدا فرمایا، تب سے ان پر صلاۃ پڑھنا شروع کر دیا۔ ادھر نور محمدی کی تخلیق کی، اور تخلیق بھی تب کی جب فاصلے بھی نہ تھے، جب فاصلے، اسپیس اور ٹائم تو تب پیدا ہوا جب یہ مادی کائنات بنی، جب یہ مادی کائنات بنی۔ سائنسدان کہتے ہیں تو مادی کائنات، یہ جو کائنات ہے، فزیکل ورلڈ، یونیورس، اس کی تخلیق سے پہلے نہ وقت تھا، نہ زمان تھا، نہ مکان تھا۔ زمان اور مکان، اسپیس اور ٹائم بھی کائنات کی تخلیق کے بعد شروع ہوئے۔ نہ زمان تھا نہ مکان تھا۔ مکان کہتے ہیں فاصلے کو، کیا؟ تو نور محمدی اس کائنات مادی کی تخلیق سے پہلے پیدا ہوا۔ تو جب نور محمدی پیدا ہوا اس وقت فاصلہ تو پہلے ہی نہ تھا، فاصلہ تو پہلے ہی نہ تھا۔ اور اس وقت نور محمدی کو پیدا کر کے کہ جب فاصلہ نہ تھا، پھر صلاۃ پڑھنا شروع کیا اور فرمایا کہ میں تب سے حبیب کو قریب کر رہا ہوں۔ ارے قربت اس وقت شروع ہوئی جب پہلے ہی فاصلہ نہ تھا، اور بغیر فاصلے کے جب اس نے ملاپ شروع کیا تو ارے خدا و مصطفیٰ میں فاصلے پیدا کرنے والوں، بتاؤ کون سا فاصلہ ہے جو رہ گیا ہے؟ کون سی دوری ہے جو رہ گئی ہے؟ کون سا بعد ہے جو رہ گیا ہے؟ کون سا فاصلہ ہے جو رہ گیا ہے؟ اگر کوئی تھا بھی تو اس کی صلاۃ نے اس کو بھی مٹا دیا، سوائے ایک فاصلے کے، سوائے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ وہ خالق ہے اور یہ فاصلہ حق ہے،
کہ یہ عبد ہیں اور وہ معبود ہے، یہ فاصلہ حق ہے، اس کے سوا نہ کوئی فاصلہ پہلے تھا، اور اگر کوئی تھا بھی تو اس کے عمل صلاۃ نے تب سے مٹانا شروع کیا، کیا اب تک نہیں مٹا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر وہ کہتا ہے یصلون علی نبی کہ میں ملا رہا ہوں محبوب کو اپنے سے، وہ فاصلے مٹا رہا ہے، ہم فاصلے بڑھا رہے ہیں، وہ ملاپ ثابت کر رہا ہے، ہم فاصلے ثابت کر رہے ہیں۔ وہ ہم نے خدا کے خلاف معاذ اللہ اسلام کے نام پر ایک جنگ جاری کر رکھی۔ یہ تو اس کا مسلسل عمل ہے، مسلسل، اور پھر وہ ایک رات کا ملاپ ہی کیا کم ہے۔ جب اس نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اس نے ایک ہلکی سی مثال دے دی، ایک ہلکی سی، یہ صرف ایک رات کا ملاپ تھا کہ اس نے ایک رات میں کتنا فاصلہ مٹایا اور کتنا قریب کیا کہ ثم دنا، پہلے دنا بھی مقام قرب ہے کہ دنا کے مقام قرب کے لا بٹھایا، فتدلی پھر وہ اور قریب ہوا، پھر تدلا کے مقام قرب پر پہنچایا، فکان قاب قوسین، پھر دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، پھر قاب قوسین کے مقام قرب پر پہنچایا، قاب قوسین کے مقام تک پہنچنے تک فاصلے کا وجود تھا، پھر فرمایا او ادنا، پھر اس سے بھی کم، پھر اس سے بھی، تو پھر اس فاصلے کو بھی مٹا دیا۔ تو او ادنا کے مقام پر یہ قربت تو اس نے اس ایک رات شب معراج عطا کی، تو وہ تو اس سے پہلے سے صلاۃ پڑھ رہا ہے اور آج تک پڑھ رہا ہے اور قیامت تک اور قیامت کے بعد تک پڑھتا رہے گا۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو اپنے کتنا قریب کر لیا ہوگا، کتنا قریب کر لیا ہوگا؟ اس نے اپنے محبوب کو اتنا قریب کر لیا کہ اگر قرآن سے شہادت لیں، کیا اتنا قریب کر لیا صلاۃ کے ذریعے کہ فاصلے مٹا دیے، اتنا قریب کر لیا کہ اس رب نے اپنی اور اپنے حبیب کی بہت ساری نسبتوں کو ایک ہی بنا دی، نسبتوں کو ایک ہی بنا دی، اتنا قریب کیا۔ یہ میری کتاب ہے مقدمہ سیرت الرسول، میرے ہاتھ میں۔ قربت کا عالم یہ کہ اس نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، ایمان میں ایک کر دیا۔ میں قرب سمجھا رہا ہوں، کیا کتنا قریب کیا اور فاصلوں کو کتنا مٹایا کہ ایمان میں اپنے اور اپنے حبیب کی نسبت کو، بولیے، ایمان میں اپنے اور اپنے حبیب کی نسبت کو ایک کر دیا۔ پھر فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت میں اللہ نے خود کو اور اپنے حبیب کو، بولیے، ایک کر دیا۔ ذرا گنتے چلے آئیں کہ کتنی چیزوں میں ایک کر دیا، کتنی چیزوں میں ایک کر دیا۔ پھر فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، تو نافرمانی میں بھی اگر کوئی نافرمانی کرے رسول کی تو وہ اللہ کی، کوئی اللہ کی کرے تو وہ رسول کی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ حکم اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ مخالفت میں بھی جو رسول کی مخالفت کرے وہ اللہ کی، جو اللہ کی مخالفت کرے وہ رسول کی مخالفت، ایک کر دیا مخالفت میں بھی۔ فرمایا وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور وہ اسے حرام نہیں سمجھتے جسے اللہ نے حرام کیا اور اس کے، تو حرام ہونے حرمت کی نسبت میں بھی ایک کر دیا۔ خدا رسول کا حرام کیا ہوا اللہ کا حرام کردہ، اور رسول نے جسے حلال کیا وہ
اللہ کا حلال کردہ. فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑتے، محاربت جنگ میں بھی ایک کر دیا، جو مصطفیٰ سے جنگ کرتا ہے وہ خدا سے جنگ کرتا ہے. اور فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ راضی ہو جاتے تو کتنا اچھا تھا اس بات پر جو انہیں اللہ نے عطا کیا اور اس کے رسول نے. تو عطا میں بھی ایک کر دیا. رسول عطا کرے وہ خدا کا عطا کیا، خدا عطا کرے وہ مصطفیٰ کا عطا کردہ. اسی نقطے کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تو عطا میں ایک کر دیا. پھر فرمایا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ، کہ انہیں کیا برا لگا یہی بات کہ انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا. تو غنی کرنے میں خدا اور مصطفیٰ ایک، عطا کرنے میں خدا اور مصطفیٰ ایک، جنگ میں محاربت میں خدا اور مصطفیٰ ایک، حرمت میں خدا اور مصطفیٰ ایک، مخالفت میں خدا اور مصطفیٰ ایک، نافرمانی میں خدا اور مصطفیٰ ایک، معصیت میں خدا اور مصطفیٰ ایک، اطاعت میں خدا اور مصطفیٰ ایک، ایمان میں خدا اور مصطفیٰ ایک. پھر فرمایا سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، ان قریب ہمیں اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے عطا کر دے گا. فضل کرنے میں خدا اور مصطفیٰ ایک، جو خدا کا فضل وہی مصطفیٰ کا فضل، جو مصطفیٰ کا فضل وہی خدا کا فضل. اور فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ بلاوا ہے اللہ اور اس کے رسول کا. اذان اور بلاوے میں خدا اور مصطفیٰ ایک. فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، بیزاری کا اعلان خدا اور مصطفیٰ دوری میں ایک، قربت میں ایک. تمہارا جھگڑا ہو جائے تو فیصلے کے لیے خدا اور مصطفیٰ کی طرف لے جاؤ، فیصلے میں خدا اور مصطفیٰ ایک. انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، تو نے انعام کیا اور خدا نے انعام کیا. انعام کرنے میں خدا اور مصطفیٰ ایک. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، فیصلہ اللہ اور اس کا مصطفیٰ فیصلہ کرنے میں ایک. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ادب میں خدا اور مصطفیٰ ایک. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب انہیں بلایا جائے خدا اور مصطفیٰ کی طرف تو دعوت میں خدا اور مصطفیٰ ایک. وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ، خدا اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کرو. رضا میں خدا اور مصطفیٰ ایک، فضل میں ایک، رضا میں ایک، عطا میں ایک، اذان میں ایک، برات میں ایک، اطاعت میں ایک، حرمت میں ایک، قربت میں ایک، اطاعت میں ایک، محبت میں ایک، ایمان میں ایک، فرما برداری میں ایک، نافرمانی میں ایک. ارے خدا اللہ اپنے حبیب کو عبد اور معبود کے فرق کے ساتھ ہر حکم میں ایک بنا رہا ہے، تم ہر جگہ دو بنا رہے. نعرہ رسالت، ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے. جیڑا ایک کو ڈو کر جانے کافر تے مشرک ہے. اب آپ کو بتاؤں مشرک کون ہے؟ جو دو کرے وہ مشرک ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم تو کہتے ہیں ایک. یہ تو میں نے ابھی چند آیتیں پڑھ دی کیونکہ طویل مضمون ہے، چند نمونے دیے، دیگ میں سے چند چاول دیے. ایک ہے ایک ہے ایک ہے. ایمان میں ایک، اطاعت میں ایک، محبت میں ایک، عطا میں ایک، رضا میں ایک، فضل میں ایک، غنا میں ایک، قربت میں ایک، حرمت میں ایک. عبد و معبود کا فرق چھوڑ کر باقی ہر حکم میں ایک. تو موحد وہ ہے جو ایک مانے اور مشرک وہ ہے جو ہر جگہ دو کرے.
فرمایا واللہ ورسولہ حق ان یردوہ. پھر ضمیر میں بھی ایک بولیے کیا؟ ضمیر میں بھی ایک فرمایا اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. جب دو کا ذکر ہو دو کا تو اسے کہتے ہیں یا انہیں کہتے ہیں؟ بولیے نا. اتنی اردو تو آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اور اتنی عربی بھی جانتے ہیں. دو کا ذکر ہو تو ہما کہتے ہیں، اردو میں دو کا ذکر ہو تو انہیں کہتے ہیں. اگر کوئی دو کا ذکر کر کے اسے کہے تو کہیں گے کہ یہ پرائمری پاس بھی نہیں ہے. پرائمری پاس تو کیا، چھوٹا بچہ جو پہلی جماعت میں بھی ابھی نہیں، اتنی سمجھ تو اسے بھی آ جاتی ہے کہ دو کے لیے اسے نہیں کہتے بلکہ دو کے لیے انہیں کہتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب قرآن سنیے، اللہ فرماتا ہے اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے، حق ان یردوہ کہ اسے راضی کیا جائے. اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے کہ اب چاہیے کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے کہ انہیں راضی کیا جائے. یہ چاہیے تھا نا؟ بولیے، یہ چاہیے تھا نا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے کہ انہیں راضی کیا جائے. انہیں کہنا چاہیے تھا. کیوں؟ اگر دو ہوتے پھر کہا جاتا یردوہما انہیں راضی کیا جائے. مگر خدا فرما رہا ہے حق یردوہ ان کا حق زیادہ ہے کہ اسے راضی کیا جائے. وہ اسے کہے تم انہیں بناؤ. اس نے انہیں نہیں کہا کہ رضائیں دو نہ بن جائیں. اس نے خدا اور مصطفیٰ دونوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ اسے راضی کیا جائے تاکہ ہر کوئی سمجھ جائے کہ ذاتیں دو ہیں مگر رضا ایک ہے، تاکہ کوئی ایک کو دو نہ بنائے. پھر فرمایا یا ایھا الذین، سورہ انفال میں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے لیے لبیک کہو. اللہ اور اس کے رسول کے لیے لبیک کہا کرو. اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں بلائے، جب وہ تمہیں بلائے اس امر کی طرف جو تمہیں زندگی دیتا ہے. تو بلائیں نہیں کہا، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو لبیک کہو. اب کیا چاہیے تھا؟ جب وہ تمہیں بلائیں تاکہ پتہ چلتا کہ دو بلاوے آ رہے ہیں، بلائیں. لیکن فرمایا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو لبیک کرو اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے. نام دو کا ہے مگر بلاوا ایک ہے. مشرک کون ہوا؟ جو دو بنائے یا ایک کہے؟ ایک کو تو قرآن دے رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ رسول کو لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائے. نام دو ہیں، ذاتیں دو ہیں مگر بلاوا ایک ہے. پھر فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے حبیب، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا تاکہ لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ اور اس کے رسول پر کتنا ذکر ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو. آگے اس آ گیا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. دو کی بات ہو رہی. وَتُعَزِّرُوهُمَا نہیں کہا، وَتُوَقِّرُوهُمَا نہیں کہا، وَتُسَبِّحُوهُمَا نہیں کہا کہ پھر تم ان کی مدد کرو، پھر تم ان کی تعظیم کرو اور ان کی تسبیح کرو. نہیں، فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور پھر اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور اس کی تسبیح کرو صبح و شام. جب تعظیم کا ذکر آیا تو ایک کر دیا، تسبیح کا ذکر آیا ایک کر دیا، تعزیر و نصرت کا ذکر آیا ایک کر دیا،
تاکہ لوگوں کے عقیدے میں توحید اور رسالت دونوں کی حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ ایمان لانے والوں اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے۔ خدا اور مصطفیٰ کو عبد اور معبود اور خالق و مخلوق مان لینے کے بعد جب حق ادا کرنے کا وقت آئے تو نصرت میں بھی ایک، تعظیم میں بھی ایک، ادب میں بھی ایک، محبت میں بھی ایک، تسبیح میں بھی ایک، توقیر میں بھی ایک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ ایمان کی حقیقت کو سمجھ لیں، یصلون علی النبی، اللہ کی صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ اس نے فاصلے مٹا دی، اس نے دوریاں مٹا دی، دوریاں مٹا دی، اور ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ایمان والو تم بھی میرے حبیب پر صلاۃ پڑھو، تم بھی میرے حبیب پر صلاۃ پڑھو۔ میں نے صلاۃ پڑھی اور میں نے حبیب کو قریب کر لیا، تم میرے مصطفیٰ پہ صلاۃ پڑھو، میرا مصطفیٰ تمہیں اپنے قریب کر لے گا۔ تم میرے مصطفیٰ پر صلاۃ پڑھو، میرے نبی پر صلاۃ پڑھا کرو۔ باری تعالیٰ کیوں پڑھے؟ فرمایا میں نے صلاۃ پڑھی، میں نے حبیب کو اپنے قریب کر لیا، تم میرے نبی پر صلاۃ پڑھو، وہ تمہیں اپنے قریب کر لے گا۔ تو وہ لوگ جو حضور کی بارگاہ کی قربت چاہیں اور حضور سے ملاپ چاہیں اور آقا کا وصال چاہیں اور آقا کی ملاقات چاہیں اور آقا کی بارگاہ کی حضوری چاہیں، ان کے لیے سوائے ابر صلاۃ کی اور کوئی راستہ نہیں۔ تم حضور کے قریب ہونے کے لیے صلاۃ اور سلام کی راہ اپناؤ، پھر حضور خدا کے قریب ہیں، سو جو مصطفیٰ کے قریب ہوا وہ خدا کے قریب۔ یہ صلاۃ کا ایک معنی۔ اب اس کا دوسرا مادہ جو ہے صلاۃ کا، اس میں ایک اور معنی پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی چیز بانس یا کوئی چیز ٹیڑھی ہو یا لوہا ٹیڑھا ہو تو اس کو آگ میں ڈال کر نرم کرتے ہیں اور اس کے ٹیڑھے پن کو دور کر کے سیدھا کر دیتے ہیں۔ جب آپ لوہے کو یا کسی چیز کو آگ میں ڈالیں اور اس کے ٹیڑھے پن کو دور کر دیں اور اس کو درست کر دیں اور سیدھا کر دیں، اس عمل کو عربی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ وہ عمل ہے جو ٹیڑھوں کو سیدھا کر دیتا ہے، جو ٹیڑھوں کو سیدھا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو صلاۃ کو پسند کرے وہ سیدھا ہے، اور جو صلاۃ کو ناپسند کرے وہ ٹیڑھا ہے۔ یہ ٹیڑھے کو سیدھا کرنے کا عمل ہے، درستگی کا عمل ہے، کجی اور ٹیڑھا پن دور کرتا ہے۔ یہی صلاۃ اگر نماز کی صورت میں ہو تو وہ بندے کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اسے سیدھا کرتا ہے۔ اگر صلاۃ نماز بن کر آئے تو بندے کا اللہ سے تعلق سیدھا ہو جاتا ہے۔ اگر صلاۃ درود و سلام بن کر آئے تو امتی کا نبی کے ساتھ تعلق سیدھا ہو جاتا ہے۔ لوگوں اگر اپنے من کا اور دل کا اور ایمان کا ٹیڑھا پن دور کرنا چاہتے ہو تو صلاۃ پر مصطفیٰ میں فنا ہو جاؤ۔ جتنا درود و سلام پڑھو گے ذات مصطفیٰ پر، تمہارے اندر کا ٹیڑھا پن دور ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا درود و سلام سے دور بھاگو گے اتنے اندر سے ٹیڑھے ہوتے چلے جاؤ گے۔ دنیا کا کوئی عمل تمہارے ٹیڑھے پن کو ختم نہیں کر سکتا۔ گویا عقیدے کی درستگی، عقیدے کی اصلاح، ایمان کا صحیح درست اور سیدھا ہونا اور من کا سیدھا ہونا اس بات پر منحصر ہے کہ وہ صلاۃ اور سلام پر کتنا قائم ہے۔ جس کی صلاۃ و سلام زیادہ ہے اس کی نسبت اتنی سیدھی ہے، اس کا ایمان اتنا درست ہے، اس کا عقیدہ اتنا سیدھا ہے، اور جس میں صلاۃ و سلام کی جتنی کمی ہے اس کا عقیدہ اور ایمان اتنا ٹیڑھا ہے۔
میں آج کی مجلس میں معنی بتاتا چلا جاؤں گا، بقایا سمجھنا آپ کا کام ہے۔ تیسرا معنی، اور در حقیقت اس کو مادوں کے اعتبار سے دیکھیں تو 7 مادے پہلے بیان کر دیے تھے، یہ 10واں معنی بن جاتا ہے۔ تیسرا معنی اس اعتبار سے صلاۃ میں یہ بھی ہے، یہ جو کمر ہوتی ہے پشت اور نچلا دھڑ اور کولے جو ہوتے ہیں، یہ کولے، ان کو حرکت دینا اور ہلانا، اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ اور لفظ صلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آدمی رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تو کمر کو، کوہلوں کو حرکت دیتا ہے، اور یہ خشوع خضوع ادب اور تعظیم کی ایک صورت ہوتی ہے۔ خشوع خضوع اور ادب و تعظیم کی ایک صورت ہوتی ہے۔ تو یہ علامت خشوع ہے، یہ حرکت دینا، ان کوہلوں کو، پشت کو، بیک کو حرکت دینا رکوع سجود کی شکل میں، یہ خشوع اور خضوع کی ایک علامت ہے، ادب اور تعظیم کی ایک علامت ہے کہ انسان جھکتا ہے، جھکنے سے کمر کی حرکت ہوتی ہے۔ تو گویا صلاۃ میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جتنا زیادہ ادب اور جتنا زیادہ خشوع و خضوع ہو وہ صلاۃ کہلاتی ہے۔ تو گویا بندہ تب بنتا ہے کہ وہ تعلق باللہ میں ادب کے کمال پر پہنچے، اور امتی تب بنتا ہے کہ وہ تعلق بالرسول میں ادب اور تعظیم کے کمال پر پہنچے۔ صلاۃ نماز کی صورت میں ادب الہی کا درس دیتی ہے، اور صلاۃ درود و سلام کی شکل میں ادب رسالت کا درس دیتی ہے، ادب رسالت کا درس دیتی ہے۔ حاضرین محترم، اب اگلا معنی جو 11واں بنتا ہے مادوں کے اعتبار سے، اور ویسے اگر آپ لے لیں تو چوتھا کر لیں۔ صلاۃ کا ایک معنی قرات ہے، کیا؟ پڑھنا۔ صلاۃ کا ایک معنی کیا ہے؟ قرات، پڑھنا، محض پڑھنا، قرات۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا، جب مکہ میں حضور علیہ السلام نماز پڑھتے اور اس میں قرآن کی قرات کرتے، پڑھتے قرآن مجید، اونچی آواز کے ساتھ پڑھتے تھے، بآواز بلند، تو جو دشمن تھے اسلام کے، کافر مشرک، وہ حضور کا اونچی آواز سے جب پڑھنا سنتے تو چڑھتے۔ جب آقا اونچی آواز سے پڑھتے تو وہ چڑھتے، اور آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ گالیاں دیتے، گالیاں دیتے، اور آپ کی نماز میں خلل ڈالتے، شور مچاتے۔ اس پر سورہ اسراء میں ہے، اللہ پاک نے حکم نازل فرمایا۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، بڑی توجہ طلب ہے، آپ کے کئی عقدے حل کر دے گی، آپ کے کئی عقدے، گتھیاں حل کر دے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا، میرے حبیب ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، اے میرے حبیب اپنا پڑھنا، بصلاتک اپنا پڑھنا، قرات، آپ جو قرات کرتے ہیں محبوب، ولا تجہر، نہ تو اونچی کیا کرے، تو قرات پڑھنے، اونچا پڑھنے سے بھی روک دیا، اسے اونچا نہ کیا کرے، ولا تجہر بصلاتک، اپنی قرات کو اونچا نہ کرے۔ کیوں؟ کہ اونچا پڑھنے سے دشمن چڑھتے ہیں، خلل ڈالتے، کافر دشمن اونچا پڑھنے سے چیختے، خلل ڈالتے۔ ولا تخافت بہا، اور محبوب میں ایسا بھی نہیں چاہتا کہ تو بالکل اونچا بھی نہ پڑھ، اس لیے کہ وہ تو غیر ہیں، دشمن ہیں، دشمن تو اونچا پڑھنے سے جلتے ہیں، اور محبوب کچھ اپنے بھی تو ہیں، تیرے غلام، صحابہ، مومن، مسلمان اپنے بھی تو ہیں، وہ جب سنتے ہیں اونچا پڑھا ہوا تو وہ ٹھنڈا ہوتے ہیں۔ ولا تخافت بہا، اور اس کو آہستہ بھی نہ پڑھ، محبوب اونچا بھی نہ پڑھ اور آہستہ بھی نہ پڑھ۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوگی، اونچا بھی نہ پڑھا کریں اور آہستہ بھی نہ پڑھا کریں، دو حکم آ گئے، ظاہراً متضاد ہیں، مگر متضاد
نہیں ہیں یہ دو حکم دو الگ طبقات کے لیے ہیں. فرمایا اونچا پڑھنے سے منع کیا خیروں کی خاطر کہ خیر اور دشمن جلتے ہیں، اور آہستہ پڑھنے سے منع کیا اپنوں کی خاطر کہ اپنوں کا جی چاہتا ہے کہ محبوب آپ اونچا پڑھیں، ہم سنیں اور دل ٹھنڈا ہو. خدا کا کلام ہو یا مصطفیٰ کا سلام ہو، خدا کا کلام ہو یا مصطفیٰ کا سلام ہو. قرآن مجید نے دو اصول وضع کر دیے کہ اگر اونچا پڑھا جائے تو غیر جلتے ہیں، اور اگر اونچا پڑھا جائے تو اپنے خوش ہوتے ہیں. لہذا غیروں کے لیے اونچا پڑھنا منع ہے اور اپنوں کے لیے اونچا پڑھا جائے. لہذا جب اونچا پڑھا جائے خدا کا کلام یا مصطفیٰ کا سلام، ایک پہچان سن لو، اگر اونچا پڑھا جائے اور کوئی چڑے، فتویٰ لگائے، شور مچائے اور گالی گلوچ کرے اور چڑے، تو سمجھو کہ ولا تجہر بصلاتک کے تحت یہ خیر ہے، دشمن ہے جن کے لیے خدا نے کہا کہ اونچا پڑھنے سے دشمن چڑھتے ہیں. اور اگر کلام خدا یا سلام مصطفیٰ اونچا پڑھا جائے اور کسی کا دل ٹھنڈا ہو تو سمجھ لو اپنے. اس لیے دوستو سنیں، اس لیے دوستو جلنا بھی ثابت ہے اور ٹھنڈا ہونا بھی ثابت ہے. جو جھگڑا کرے اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور جس کا جی ٹھنڈا ہو اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے. فرمایا ولا تجہر بصلاتک کہ اونچا پڑھنے پر جلنے والا کون؟ وہ غیر ہے، دشمن ہے، خدا و مصطفیٰ کا دشمن ہے. خواہ خدا کا کلام ہو یا مصطفیٰ کا سلام، لفظ صلات ہے، خواہ اس کی صلات ہو یا مصطفیٰ کی صلات ہو. اونچا پڑھنا جس کا دل جلے، جو فتوے لگائے اور جس کی جھوٹی شریعت حرکت میں آ جائے، سمجھو کہ یہ اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے جن کی خاطر خدا نے فرمایا تھا محبوب یہ گالیاں دیتا ہے اونچا نہ پڑھا کرے، یہ چڑھتے ہیں اونچا نہ پڑھا کرے. وہ تب بھی چڑھتے تھے، وہ آج بھی چڑھتے، وہ تب بھی چڑھتے تھے، وہ آج بھی چڑھتے. اور خدا کو خیال آیا، اللہ نے فرمایا کہ صرف ابو جہل اور ابو لہب تو نہیں ہے نا، یہاں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی بھی تو بستے ہیں. سبحان اللہ. ان کا جی کرے گا کہ ہم تو سنیں، ہمارے کانوں میں آواز کلام و سلام کی پڑے، تو فوری ساتھ حکم دے دیا ولا تو خافت بہا، اور محبوب ہر وقت ہمیشہ آہستہ بھی نہ پڑھ کہ کہیں محبت کرنے والے ترس نہ جائیں، عاشق لوگ ترس نہ جائیں. لہذا جہاں غیر ہوں ان کے لیے آہستہ پڑھ کے چڑے نہیں، جہاں اپنے ہوں وہاں اونچا پڑھ. اس نے ایک اصول دے دیا، غیروں کو اور اپنے کو پہچان کرنے کا اصول دے دیا کہ اللہ، خدا اور مصطفیٰ کے غیر کون ہیں اور خدا و مصطفیٰ کے بولیے اپنے کون. اس نے ایک اصول دے دیا، پہچان دے دی. جو چڑھیں وہ غیر ہے، جو ہزلے اور جھوم جھوم کے سنے اور پڑھے وہ اپنے ہیں، وہ غلامان مصطفیٰ ہے. اور جو چڑھے وہ دشمنان مصطفیٰ ہے اور دشمنان خدا ہے، یہ بندگان خدا ہے. تو صلات ایک ہی ہے، اصول ایک ہے، اصول ایک ہے. اس کی صلات ہو یا محبوب کی صلات ہو، قاعدہ ایک ہے، استعمال ایک ہے، نتائج ایک ہے، حکم ایک ہے. تو غیروں کو صلات و سلام آج بھی اونچی آواز سے اچھا نہیں لگتا.
اپنوں کو اونچی آواز سے آج بھی لذت دیتا ہے، آج بھی لذت دیتا ہے، ایک سرور دیتا ہے. پہلے اس وقت بھی سرور دیتا تھا، آج بھی دیتا ہے. اور ایک معنی 12واں معنی صلاۃ کا وہ ہے ذکر جمیل کی اشاعت، حضور کے ذکر کو پھیلانا. صلاۃ کا ایک معنی کیا ہے؟ حضور کے ذکر کو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے تمام فرشتے حضور پر صلاۃ پڑھتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے حضور کے ذکر کی دھوم مچاتے ہیں. صلاۃ کا معنی اللہ اور اس کے فرشتے نبی کے ذکر کی دھوم مچاتے ہیں، آسمانوں پر بھی اور زمینوں پر بھی ایسے مواقع پیدا کرتے ہیں، ایسے سما بپا کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں. اور ایمان والو میں بھی دھوم مچا رہا ہوں محبوب کے ذکر کی صلاۃ، میرے فرشتے بھی دھوم مچا رہے ہیں محبوب کے ذکر کی. صلو علیہ، آؤ تم بھی دھوم مچاؤ میرے محبوب کے ذکر کی. تو صلاۃ علی النبی کا ایک معنی ہے محبوب کے ذکر کی دھوم مچانا. اس معنی کی روح سے بزم ذکر اللہ کے اراکین اور اس مجلس کے شرکاء سن لیں کہ ساری رات آپ بیٹھے نعتیں پڑھی گئیں، نعتیں ہوتی رہی، یہ نعت خوانی کی ساری مجلس ذکر مصطفیٰ کی دھوم مچی رہی اور یہ آپ حکم قرآن کے مطابق ساری رات مصطفیٰ پہ صلاۃ پڑھتے. سیدی مرشدی سیدی مرشدی اللہ نے دھوم مچائی. ورفعنا لک ذکرک کر کے یصلون علی النبی، میں اپنے نبی پر صلاۃ پڑھتا ہوں. خدا نے محبوب پر صلاۃ پڑھا اور محبوب کے ذکر کی دھوم مچائی. کیسے مچائی؟ کہ حضور کے ذکر کو رفعت عطا کی، رفعت ذکر مصطفیٰ کے ذریعے سے دھوم مچائی کہ آسمانوں پہ حضور کا ذکر، جنتوں میں حضور کا ذکر، ارض و سما میں حضور کا ذکر، فرش و عرش پہ حضور کا ذکر، زمان و مکان میں حضور کا ذکر، اولی میں حضور کا ذکر، آخری میں حضور کا ذکر، قیامت کے دن حضور کا ذکر. اللہ رب العزت نے ہر جگہ اذان میں حضور کا ذکر، کلمہ میں حضور کا ذکر، نماز میں حضور کا ذکر، قرآن میں حضور کا ذکر. رب کائنات نے ہر موقع پر، ہر محل پر، ہر مکان پر، ہر زمان پر، ہر جگہ محبوب کا ذکر کا بلند کیا، دھوم مچائی اور اتنا بلند کیا کہ ہر شے نیچے رہ گئی اور ذکر مصطفیٰ بلند. انقلاب انقلاب جوانیاں لٹائیں گے. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے اپنے محبوب کے ذکر کی دھوم مچا رہے ہیں. یصلون علی النبی کا معنی ہو ان کے ذکر جمیل کی اشاعت کر رہے ہیں، محبوب کے ذکر کو پھیلا رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں. محبوب کے ذکر کو ہر وقت خدا بڑھا رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی میرے حبیب کے ذکر کی دھوم مچایا کرو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ بڑھائے یہ گھٹائیں. وہ کیا؟ نہ گھٹے گا نہ گھٹا ہے کبھی چرچا تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی ہو لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. یصلون علی النبی، وہ اپنے محبوب کے ذکر کو بڑھا رہا ہے، محبوب کے ذکر کو بڑھا رہا ہے. میں نے چکوال میں خطاب کیا، چکوال میں صبح جا کے ختم ہوا خطاب، دیر سے شروع ہوا تھا، رات بھر اس طرح محفل نعت ہوئی، پھر حضور کا خطاب ہوا تو غالباً موضوع بھی تھا ورفعنا لک ذکرک، حضور کے ذکر پاک کی رفعت کا. جب جلسہ ختم ہو گیا اور مصافحہ ہوا تو ایک مولانا صاحب آئے، مجھ سے انہوں نے مصافحہ کیا مولوی صاحب نے، اور مصافحہ کر کے پوچھنے لگے بڑا افسوس ہے. مجھے کہنے لگے قادری صاحب آپ پر بڑا افسوس ہے. میں نے پوچھا کیوں، کیا غلطی کر دی میں نے؟ انہوں نے کہا ساری رات اپنے رسول کا ذکر کیا تو خدا کا ذکر ہی نہیں کیا. رسول کا ذکر کرتے رہے اور خدا کا ذکر ہی نہیں کیا. ہائے ہائے ہائے. میں نے کہا
مولانا مجھے آپ کی عقل پہ افسوس ہے، میں ساری رات وہ کام کرتا رہا جو آسمانوں پر خدا کرتا رہا. یصلون علی النبی ورفعنا لک ذکرک، وہ محبوب کا ذکر کر رہا ہے صبح و شام، اور بڑھا رہا ہے اور پھیلا رہا ہے، اور ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اگر ایمان والے ہو تو تم بھی میرے محبوب کے ذکر پھیلانے میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ. تو میں نے تو اتنا جرم کیا کہ خدا کے اس عمل کے ساتھ شریک رہا، ساری رات حضور کا ذکر کرتا رہا. تو بولیے کیا یہی ذکر خدا نہیں؟ یہی ذکر خدا. اور یہ حکم دیا مومنوں کو، ایمان والو صلو علیہ، تم بھی میرے مصطفیٰ کے ذکر کی دھوم مچا دو، میرے مصطفیٰ کے ذکر کی دھوم مچا دو. اب یہ صلاۃ حضور کے ذکر کو پھیلانا، اس کے لیے محفل میلاد منعقد ہو، جلوس میلاد ہو، جلسہ ہائے سیرت ہو، محافل نعت ہو، یہ سب ذکر مصطفیٰ کو پھیلانے کی صورتیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ایمان والو میرے حبیب کے ذکر کی دھوم مچاؤ، میرے حبیب کے ذکر کو پھیلاؤ، میرے حبیب کے ذکر کو گلی گلی کوچا کوچا اس محبوب کے ذکر کو پھیلاؤ. تو جو ایمان والا ہے اس کا تو کام ہی ذکر مصطفیٰ کو پھیلانا ہے. اور جو کہے کہ تم ذکر رسول کو ساری رات کیا کرتے ہو، ناچے پڑھتے رہتے ہو، یہ کیا ہے بھئی؟ یہ حضور کے ذکر کو پھیلانا ہے، یہ حکم الہی ہے، یہ حکم الہی ہے. تو جو حضور کے ذکر کے پھیلانے کے عمل سے خوش نہ ہو وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے. اور اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ جو حضور کے ذکر کو پھیلتا دیکھ کر جس کا سینہ ٹھنڈا ہے. جب یہ بات اللہ پاک نے فرما دی، اب توجہ طلب، ساتھ اس کے فرمایا وسلموا، صلاۃ ہمارے لیے حکم دیا، صلاۃ پڑھو میرے محبوب پر، وسلموا تسلیما، اور سلام پڑھو میرے حبیب پر. اس سلام کو حکم دے کر ساتھ تسلیمہ، اس کا مفہوم یہ کیا کہ سلام پڑھو ایک تو کثرت کے ساتھ، اور ایک اس طرح کہ اس کا حق ادا ہو جائے، اور تسلسل سے کثرت کے ساتھ ہر وقت پڑھتے رہو. تو صلاۃ کو سلام کے ساتھ لازم کیا، اور دو الگ حکم دیے، دو الگ حکم دیے. تو گویا اہل ایمان کے لیے فرائض میں سے ہے کہ وہ حضور پر صلاۃ بھی پڑھیں اور حضور پر سلام بھی پڑھیں. میں اس کے علمی معنی کی طرف اب نہیں جانا چاہتا، بات زیادہ مشکل نہ ہو جائے. میں اس کو عام فہم انداز سے آگے سمجھانا چاہتا ہوں کہ صلاۃ اور سلام کے دو الگ حکم دیے. یہ بات اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں، بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ خالی درود پڑھ لیا تو اسی میں سلام بھی ہو گیا، خالی درود پڑھ لیا تو اسی میں سلام بھی ہو گیا. یہ تصور غلط ہے، یہ تصور غلط ہے. درود اللہم صلی علی سے شروع ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو التحیات اور تشہد پڑھایا اور سمجھایا. سیاستہ کی حدیث ہے، کیا سیاستہ کی حدیث ہے، صحیح ہے. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو التحیات جو آپ پڑھتے ہیں، تشہد پورا سمجھایا، قرآن کی سورت کی طرح پڑھایا اور یاد کرایا، اور اس میں السلام علیک ایھا النبی سمجھایا. السلام علیک ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی. یہ ہے السلام علیک یا نبی اللہ، یہ معنی ہے اس کا. السلام علیک ایھا النبی کا معنی کیا ہے؟ السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ. تشہد میں حدیث پاک میں ہے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو یہ سلام سمجھایا. اب جو بتانا چاہتا ہوں حدیث میں، صحابہ نے پوچھا آقا سلام تو ہم سمجھ گئے، سلام تو ہم جان گئے، اب بتائیے صلاۃ کیا ہے؟
صحابہ کے سوال سے پتا چلا کہ سلام اور شے ہے اور سلام اور شے، کیونکہ سلام تشہد میں سمجھ گئے تھے، السلام علیک ایھا النبی، سلام سمجھ گئے تھے، اور سلام سمجھ کر پوچھا کہ آقا سلام تو ہم سمجھ گئے، اب بتائیے کہ صلاۃ کیسے پڑھیں؟ تو آقا نے پھر اللہم صلی علی محمد سیدنا محمد کا درود سمجھا دیا، فرمایا صلاۃ یہ ہے، صلاۃ یہ، تو تشہد کے پہلے حصے میں جو پڑھا جاتا ہے وہ سلام ہے، اور شہادت کے بعد جو پڑھا جاتا ہے وہ صلاۃ ہے۔ صحابہ کرام نے آقا سے سلام الگ سیکھا، صلاۃ الگ سیکھا، صلاۃ دعا ہے، سلام انشاء ہے، صلاۃ میں رب کو پکارتے ہیں، سلام میں مصطفیٰ کو پکارتے ہیں، صلاۃ میں خدا کو پکارتے ہیں کہ اے اللہ تو حبیب پر صلاۃ پڑھ، صلاۃ میں خدا کو پکارتے ہیں، اور سلام میں السلام علیکہ یا ایھا النبی، ایھا النبی یا نبی اللہ، آپ پر سلام ہو، سلام میں مصطفیٰ کو پکارتے ہیں۔ رب کائنات نے محبوب کے سلام کو پہلے رکھا، صلاۃ کو بعد میں رکھا، سلام کو پہلے رکھا، صلاۃ کو بعد میں رکھا نماز میں، اور صلاۃ میں خدا کو پکارنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اور سلام میں السلام علیکہ ایھا النبی، براہ راست مصطفیٰ کو پکارنا ہے، تو سلام کو پہلے رکھا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ارے مجھے پکارنے والوں، میں اپنی پکار تب قبول کرتا ہوں پہلے مصطفیٰ کو پکارو، میرے مصطفیٰ کو پکارو، ان کی بارگاہ میں سلام نیاز عرض کرو، پھر میری بارگاہ میں درخواست کرو تو قبول ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی، یا نبی۔ اور جو بات توجہ طلب ہے اس تشہد میں، اس تشہد میں توجہ طلب بات یہ ہے، فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، سیاستہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد، دار قطنی، تمام کتب میں حدیث ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم اترنے سے پہلے ہم اللہ پر بھی سلام پڑھتے تھے، جبرائیل پر، میکائیل پر، فرشتوں پر نام لے لے کر سلام پڑھتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ چھوڑ دیا، یہ سلام حضور نے سمجھا دیا تشہد اور سلام کا طریقہ، اور فرمایا نام لے لے کر الگ اب کسی پر سلام پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، آقا نے بتایا کہ جب تم کہتے ہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ جب تم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے تمام نیک بندوں پر، عباد اللہ الصالحین پر سلام ہو، تو فرمایا سارے اللہ کے نیک بندے، خواہ وہ آسمانوں پر ہیں یا زمینوں پر، سب پر سلام ہو گیا۔ بڑی اہم حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، توجہ طلب یہ بات ہے۔ سیاستہ میں تمام کتب میں یہ حدیث آئی، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آقا نے فرمایا کہ جب تم نے یہ پڑھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں ان میں پیغمبر، نبی، رسول بھی آ گئے جو زمین پر ہیں، اور ان میں فرشتے بھی آ گئے جو آسمان پر ہیں۔ فرمایا آسمان والوں پر بھی سلام ہو گیا اور زمین والوں پر بھی، اللہ کے جتنے مقرب بندے ہیں سب پر سلام ہو گیا۔ یہ حضور نے سمجھایا خود، اور سمجھا کر مسئلہ، اور ساتھ سمجھایا کیا کہ مجھ پر الگ سلام کرو۔ تو پہلے السلام علیکہ ایھا النبی، تو کیا جب سارے آسمان اور زمین والے اللہ کے مقرب بندوں پر سلام ہو گیا عموم میں، تو اس میں حضور علیہ السلام شامل نہیں ہے؟ بولیے، کیا آقا اس میں عباد اللہ الصالحین میں شامل نہیں؟ جب شامل ہیں اور سارے نبیوں پر سلام ہو گیا عباد اللہ الصالحین کے ذریعے، اور سارے فرشتوں پر سلام ہو گیا، تو حضور پر بھی ہو گیا۔ جب عموم میں سارے شامل ہیں تو پھر غور طلب نکتہ یہ ہے
کہ فرمایا نہیں، عموم میں سارے شامل کر لو. حضرت آدم کو شامل کر لیا، حضرت نوح کو کر لیا، ابراہیم کو کر لیا، حضرت اسماعیل کو کر لیا، سلیمان و داؤد کو کر لیا، حضرت موسیٰ، زکریا، عیسیٰ، یحییٰ، سب پیغمبروں کو شامل کر لیا. جبرائیل، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل، سارے فرشتے عموم میں سلام میں شامل ہو گئے. سارے پیغمبر سلام کی تعمیم میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین میں شامل ہو گئے. مگر حکم ہوا کہ عموم میں سب کو شامل کر لو، مگر میرے مصطفیٰ کو شامل نہ کرو. میرے مصطفیٰ کو شامل، اس کو الگ خصوص پہ رکھو. پہلے کہو السلام علیکہ ایھا النبی یا رسول اللہ، آپ پر جدا گانا سلام جو آپ کی شان کے لائق ہے، جو آپ کے مرتبے کے لائق ہے. میرے حبیب پر جدا گانا سلام کہو، میرے حبیب پر جدا گانا سلام کہو. ورحمت اللہ وبرکاتہ. اور باقی دیکھیے جو باقی پیغمبروں، فرشتوں، سب صالحین کے لیے ہے، اس میں سلام کا ہے، رحمت اور برکات کا ذکر ساتھ. حضور پر جدا گانا سلام کرایا، اس کو رحمت اللہ وبرکاتہ کے اضافات سے کرایا تاکہ سلام بر مصطفیٰ حضور کے شایان شان ہو جائے اور جدا گانا ہو جائے، اور باقی سب پر سلام عموم میں آ جائے. یہ نماز میں ہر روز، ہر نماز میں، ہر تشہد میں یہ سبق دیا گیا ہے. اس سبق کو ہر مسلمان دہراتا ہے، اور بار بار حضور پر الگ سلام، باقی سب پر الگ سلام پڑھا کر یہ سبق ہر روز بتایا جاتا ہے. لوگوں، مصطفیٰ کو کبھی عموم میں اپنے ساتھ شامل نہ کیا کرو، عموم میں اپنے ساتھ شامل نہ کیا کرو. کتنی نادانی ہے. انہوں نے دین کو کیا سمجھا، قرآن کو کیا سمجھا، نماز کو کیا سمجھا، مقام مصطفیٰ کو کیا سمجھا، احکام خدا کو کیا سمجھا، کہ ہر نماز میں یہ سبق دیا جائے کہ مصطفیٰ کو عموم میں شامل نہ کرو. جب نماز ہر روز یہ بتائے، اور جب خطاب کرنے کھڑے ہوں تو مصطفیٰ کو خصوص سے ہٹا کے عموم میں لے آئیں اور اسے اپنے جیسا سمجھیں، اپنے آپ میں شامل کریں، اپنے آپ میں داخل کریں اور اپنا مماثل جانیں. ارے نادان، اگر مصطفیٰ کو اپنا مماثل سمجھ لیا تو نماز سے بغاوت ہو گئی، احکام خدا سے بغاوت ہو گئی، دین کی روح سے بغاوت ہو گئی. اللہ پاک کو تو سلام میں بھی حضور کو تعمیم میں شامل کرنا گوارا نہیں ہے، عموم میں نہیں، الگ سلام کا. اس لیے پھر حدیث پاک میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لے گئے. یہ مسند احمد بن حنبل میں اور حاکم میں حدیث آتی، صحیح ہے. باغ میں تشریف لے گئے اور ایک طویل سجدہ کیا، لمبا سجدہ کیا. صحابہ پریشان ہو گئے، اٹھے، تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے خوشخبری سنائی. فرمایا بھی جبرائیل امین آئے تھے، اور جبرائیل امین نے اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری پہنچائی ہے. اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان اللہ یقول لک، یہ جبرائیل امین نے پہنچایا، من صلی علیک صلاۃ صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ. جبرائیل امین نے یہ پیغام پہنچایا، میرے مصطفیٰ امت کو بتا دے جس شخص نے آپ پر درود پڑھا، سنیے، جس شخص نے میرے مصطفیٰ آپ پر درود پڑھا، صلیت علیہ، خدا وعدہ فرماتا ہے میں اس شخص پہ درود پڑھوں گا. میرے حبیب جو آپ پر درود پڑھے میں اس شخص پر درود پڑھوں گا. ومن سلم علیہ سلمت علیہ، اور محبوب یہ بھی اعلان فرما دے جو آپ پر سلام پڑھے میں اس پر سلام پڑھوں گا. میرے حبیب جو آپ پر سلام پڑھے میں اس کو سلام کہوں گا. اب یہ نکتہ بڑا توجہ طلب ہے. یہ وہی ہے کی بات آ رہی ہے. وہ کیا؟ جو محبوب آپ پر سلام پڑھے میں اس کو سلام کہوں گا. اب اللہ کو سلام آپ نہیں کر سکتے، آپ اللہ کو سلام کر سکتے نہیں، وہ خود سلام ہے، وہ خود سلام ہے.
آپ نہیں کہہ سکتے اللہ تجھ پر سلامتی ہو، نہیں کہہ سکتے. السلام علی اللہ نہیں کہتے، وہ خود سلام ہے، تو اللہ پر تو سلام ہے نہیں. تو سلام کا قاعدہ یہ ہے جس پر سلام کہا جائے وہی جواب دیتا ہے. یہ ممکن ہے میں سلام کہوں، مفتی عبد القیوم خان صاحب السلام علیکم نام لے کر انہیں سلام کہوں، اور علامہ محمد عارف نوری صاحب مجھے جواب دیں پروفیسر صاحب وعلیکم السلام. میں مفتی عبد القیوم خان صاحب کا نام لے کر انہیں سلام کروں اور جواب کون دیں؟ علامہ نوری صاحب. یہ کوئی عقل کی بات ہوگی؟ کوئی اسے قبول کرے گا؟ ایک عام عقل کا آدمی بھی کہتا ہے کہ جس کو سلام کیا جاتا ہے وہی جواب دیتا ہے، دوسرے سلام اس کو کیا ہے تم کیا جواب دیتے ہو؟ درست ہے یہ غلط بات ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب پھر ذرا حدیث پر توجہ کریں. اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب امت کو بتا دے من سلم علیک سلمت علیہ، جو آپ کو سلام کہے اس کو میں سلام کا جواب دوں. ابھی سمجھ نہیں آئی. یعنی اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل امین کے ذریعے جا میرے مصطفیٰ کو بتا دے اور میرے مصطفیٰ امت کو بتا دے جو یہ کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، جو کہے میرے حبیب آپ پر سلام ہو، تو اللہ جواب دیتا ہے والسلام علیکہ یا عبد اللہ، میرے بندے تجھ میں سلام ہو. ارے مولا تجھے تو سلام کیا نہیں، تجھے تو سلام کیا نہیں، سلام تو مصطفیٰ کو کیا ہے، اور اللہ پر تو سلام ہو نہیں سکتا. باری تعالیٰ سلام تو حضور کو کیا ہے اور جواب تو دے رہا ہے وعلیکم السلام. یہ بات کیا ہوئی؟ فرمایا چونکہ مجھ پر سلام ہو نہیں سکتا اس لیے میرے مصطفیٰ کے سلام سے مت چڑو، میرے مصطفیٰ کے سلام سے مت چڑو، چونکہ مجھ پر سلام براہ راست پڑھ نہیں سکتے. میں نے سلام کا راستہ یہ نکالا ہے جو مصطفیٰ کو سلام کہے جواب نہ دیتا ہوں. خدا کی عزت کی قسم، خدا کی عزت کی قسم، اس حدیث کا معنی یہ ہوا، اس حدیث کا معنی یہ ہوا کہ جب آپ کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، کیا کہتے ہیں؟ یا نبی سلام علیکہ، آسمان سے خدا جواب بھیجتا ہے یا عبدی سلام علیکہ. یا عبدی سلام علیکہ، تم کہتے ہو یا نبی سلام علیکہ، خدا کہتا ہے یا عبدی سلام علیکہ. تم کہتے ہو آقا آپ پر سلام ہو، وہ جواب دیتا وعلیکم السلام تم پر سلام. قربان جاؤں. ہائے ہائے جو حق ڈو کر جانے کافر تھے مشرک ہے. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. یہ تو روایت ہے حدیث حدیث عبد الرحمن بن عوف سے مروی اور حضرت ابو طلحہ انصاری سے مروی حدیث. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث نسائی میں ہے. اب پہلی حدیث پر اضافہ سنیے. ان محدثین نے جو حدیث صحیح روایت کی وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں پہلی حدیث میں تھا من صلی علیہ صلاۃ صلیت علیہ، جس نے آپ پر صلاۃ پڑھا اللہ فرماتے میں اس پر صلاۃ پڑھتا ہوں، اور جس نے محبوب آپ پر سلام پڑھا میں اس پر. تو یہ ایک کے بدلے میں ایک تھا، ایک کے بدلے میں ایک تھا. اب حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا کہ ہم نے حضور سے یوں سنا، سبحان اللہ. کسی موقع پر آقا نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے حبیب من صلی علیک صلاۃ صلیت علیہ عشرا ومن سلم علیک سلمت علیہ عشرا. کہ آپ ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا حضور کی زبان اقدس سے کہ حبیب جو آپ پر ایک بار درود پڑے
میں اس شخص پر 10 بار درود پڑھتا ہوں، اور جو آپ پر 1 بار سلام کہے میں جواب میں 10 بار سلام کہتا ہوں۔ گویا آپ نے حضور علیہ السلام پر 1 بار سلام پڑھا اور خدا نے 10 بار سلام کا جواب دیا۔ تو جو حضور کے سلام سے چڑھتا ہے اسے گویا اللہ کے سلام سے چڑھ ہے، اسے اللہ کا سلام نہیں چاہیے، اور یقیناً حضور کے سلام سے چڑھنے والے پر اللہ کی سلامتی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کی سلامتی اللہ نے تو فرمایا محبوب جو آپ پر سلام بھیجے میں تو اس پر سلام بھیجتا ہوں۔ تو بولی اللہ کے سلام کے حقدار کون ہیں؟ حضور پر سلام پڑھنے والے، حضور پر سلام پڑھنے والے۔ 1 سلام کے جواب میں خدا 10 سلام بھیجتا ہے۔ کوئی بڑا سے بڑا محب بھی ہو ایسا کوئی نہیں کرتا، جتنی بھی محبت ہو کسی کو 1 سلام کے جواب میں 10 جواب کوئی دیتا ہے؟ بولیے 10 جواب تو محبوب کے سلام کا محب بھی نہیں دیتا، خود محبوب کو کوئی نہیں دیتا، اور یہ محبوب نہیں بھیج رہا، محبوب کے غلام محبوب پہ سلام بھیج رہے ہیں، اور وہ محبت کرنے والا اوپر سے سلام بھیجنے والے غلاموں کو 10 بار جواب دے رہا ہے۔ تم نے میرے محبوب پر سلام بھیجا ہے، 10 بار تم پر سلام۔ اندازہ کریں کتنا خوش ہوتا ہے وہ محبوب کے صلاۃ و سلام سے، کتنا خوش ہوتا ہے محبوب کے صلاۃ و سلام سے۔ یہ حقیقت میں یہ ایمان اور یہ تعلق محبت کا تعلق ہے۔ آج یہ بات زور دے کے اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آج کی خرابی سمجھ لیں، اللہ کے ساتھ رشتے اور تعلق میں خرابی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ رشتے اور تعلق میں خرابی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے اصلاح کرنے والے بھول جائیں آج امت میں شرک کی خرابی نہیں ہے، شرک کی خرابی نہیں ہے، امت میں حق رسالت ادا کرنے میں خرابی ہے، ادب نبوت ادا کرنے میں خرابی ہے، ادب رسالت ادا کرنے میں خرابی ہے۔ آقا علیہ السلام جب تشریف لائے شرک کو جڑ سے کاٹ گیا، شرک کٹ گیا۔ وہ لوگ جو امت میں دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں امت مصطفیٰ میں، وہ سمجھ لے کہ امت مصطفیٰ میں شرک باقی نہیں رہا، شرک باقی نہیں رہا۔ امت مصطفیٰ میں جو خرابی ہے وہ دین مذہب کے اعتبار سے ان نبوت اور رسالت کی بے ادبی کی ہو سکتی ہے یا دنیا پرستی کی ہو سکتی ہے۔ شرک کی جڑ کٹ گئی، شرک کی جڑ کٹ گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری سال وصال سے قبل، اپنی وفات مبارکہ سے قبل آخری سال میں صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور شہدائے احد کے مزار پر گئے۔ کہاں؟ یہ متفق علیہ حدیث سنا رہا ہوں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، متفق علیہ حدیث۔ شہدائے احد کے مزارات پر گئے، صحابہ کرام کو ساتھ لیا۔ اس سے مزارات کی زیارت کو جانا بھی سنت رسول ثابت ہوا۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، صحابہ کو ساتھ لیا، اکیلے بھی نہیں گئے، صحابہ کی جماعت کو ساتھ لے گئے اور زیارت کی، شہداء احد کے مزارات پر گئے، وہاں جا کے ان کے لیے دعا کی۔ تو مزارات پہ جانا، زیارت کرنا اور دعا کرنا یہ حضور کی سنت اور صحابہ کی سنت سے ثابت ہوا۔ اور پھر کیا کیا؟ حدیث کے لفظ ہیں، بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیے، پھر حدیث میں آتا ہے جب حضور دعا کر چکے، زیارت کر چکے، دعا کر چکے، تو وہیں منبر پہ کھڑے ہوئے، وہیں منبر پہ قیام فرما ہوئے۔ تو منبر کہاں سے آ گیا تھا؟ شہداء احد کے مزارات پہ منبر کہاں سے آ گیا تھا؟ کو پہلے سے رکھا ہوا تھا؟ بولیے،
منبر کا انتظام کیا گیا تو شہدائے احد کے مزارات پہ حضور گئے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو لے گئے، اجتماع کیا اور منبر پہ چڑھ کے خطاب فرمایا. اسی کو عرس کہتے ہیں. سبحان اللہ، اور کچھ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 8واں سال. اور حدیث کے لفظ ہیں بعد سمان سنین، ان کی شہادت وصال سے 8ویں سال، گویا عین 8 سال ان کی وفات کو ہوئے تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے تو گئے بھی اس دن جو ان کا یوم شہادت اور یوم وفات تھا. یوم وفات پر مزارات پر جانا، اکٹھے ہونا، منبر رکھنا، خطاب کرنا، زیارت کرنا، دعا کرنا، یہ سارے اجزاء ملائیں اس کو عرس کہتے ہیں. آقا نے وصال سے پہلے آخری سال میں احد کا، شہدائے احد کا عرس منایا اور منبر پہ کھڑے ہوئے اور خطاب کیا. اور آقا کا وہ آخری خطاب بعض صحابہ نے اس کے بعد نہیں سنا. وہ کیا تھا؟ فرمایا انی فرۃ لکم، لوگو میں تمہاری بخشش اور شفاعت اور بہتری کے لیے تم سے آگے جانے والا ہوں، تاکہ تمہاری موت مرنے کے بعد جا کے تمہارا سامان کروں. تمہارے لیے آگے جانے والا ہوں. وانا شہید علیکم، اور میں تمہارے حالات پر گواہ ہوں. وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض، اور اب تمہاری اور میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہوگی. یہ خطاب ہو رہا ہے، عرس شہدائے احد پر خطاب ہو رہا ہے. تمہاری میری ملاقات کی جگہ اور وعدہ حوض کوثر ہے. فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآن، اور خدا کی قسم میں اس وقت حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. اس وقت حوض کوثر کو یہاں کھڑا دیکھ رہا ہوں. سارے پردے اٹھا دیے گئے. وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور یقیناً مجھے زمین کے خزانوں کی ساری چابیاں عطا کر دی گئی ہیں. یہ یہاں تک اپنی شان بیان فرمائی، یہاں تک اپنی شان بیان کی، اور آگے امت کے لیے خوشخبری دی. اور فرمایا وَإِنِّي، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث جو متفق ہے بتا رہا ہوں، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اور خدا کی قسم، یہاں قسم کھائی. آقا نے کیا قسم کھائی؟ فرمایا خدا کی قسم، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں اور یہ بتا کر جا رہا ہوں کہ میرے بعد اب تم میں، میری امت میں مجھے شرک کا کوئی خوف نہیں ہے. انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، خدا کی قسم مجھے اب کوئی خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے. شرک ختم ہو گیا. ولیکن اخاف علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا، بلکہ مجھے دنیا پرستی کا خوف ہے کہ دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے اور پھر وَتَقْتَتِلُوا فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اور پھر ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کرو گے اور ہلاکت کا شکار ہو جاؤ گے اور فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے جیسے پہلی امتیں ہو گئی تھی. دنیا کے فتنے میں تباہ و برباد ہونے کا ڈر ہے، مگر اب میرے بعد امت کے شرک میں مبتلا ہونے کا ڈر. اب جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ آقا پیغمبر تو یہ اللہ کی قسم کھا کر امت کو خوشخبری دیں کہ میرے بعد خدا کی قسم مجھے خوف نہیں ہے کہ شرک ہوگا. خدا کا پیغمبر، اللہ کے رسول تو قسم کھا کر شرک کو جڑ سے کاٹ کر گئے اور خوشخبری بتا کر گئے کہ شرک پلٹ کر میری امت میں نہیں آئے گا. کوئی اکا دکا بسبب جہالت غلطی کرے تو اس کو شرک پلٹ کر آنا نہیں کہتے. مطلب یہ ہے کہ حضور کی امت میں کوئی عقیدہ، کوئی مسلک اب شرک پر نہیں ہو، توحید پر قائم. اللہ کے پیغمبر نے تو قسم کھا کر شرک کے خاتمے کی ضمانت دی، اور آج اگر اصلاح کرنے والے کچھ لوگ صبح و شام شرک کی رٹ لگائیں اور آقا کی امت کو مشرک بنائیں اور دن رات یہی دھندا کیے رکھے کہ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کی نام نہاد تبلیغ کرنے والوں کو اپنے پیغمبر کی قسم پر اعتماد.
رسول کی قسم پر اعتماد نہیں ہے. ارے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، آقا کا نام لینے والوں، آقا کو امتی کہلانے والوں، اگر حضور سے نسبت ہے تو حضور نے قسم کھا کے کہا کہ میرے بعد خدا کی قسم شرک نہیں ہوگا. اب تم کون سا شرک لیے پھرتے ہو؟ کون سا شرک لیے پھرتے ہو؟ امت کو مشرک بنانا، امت کو ہمہ وقت مشرک بنانا، شرک کی رٹ لگانا، یہ دراصل اعلان مصطفیٰ کے خلاف بغاوت ہے، یہ دین نہیں ہے. اعتماد مصطفیٰ کے خلاف بغاوت ہے، اعتماد رسالت کے خلاف بغاوت ہے. یہاں ایک نکتہ بتا دوں، معلوم ہے مجھے ممکن ہے بعد میں اس بات پر کوئی اعتراض ہو، نکتہ چینی ہو، وہ جواب بھی دیتا چلو. شاید کوئی یہ کہے کہ یہ خوشخبری تو صرف صحابہ کو سنائی گئی تھی اور قیامت تک کی امت کے لیے اور ہمارے لیے نہیں تھی. یعنی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اعلان صرف صحابہ کے لیے تھا کہ صحابیو تم شرک میں مبتلا میرے بعد نہیں ہوگے، اور صحابہ کو شرک سے بچ جانے کی ضمانت دی گئی تھی، باقی ساری امت کے لیے نہیں تھی. کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے. اس کا جواب پہلے دے دوں کیونکہ یہ بات پورے ملک میں جائے گی. پورے جواب سن لو. یہ اعلان، یہ ضمانت فقط صحابہ کرام کے لیے نہ تھی، قیامت تک پوری امت کے لیے تھی. میں اس اعتراض کو رد کرتا ہوں. یہ صرف صحابہ کے لیے ضمانت نہ تھی. کیوں کہ آقا نے ساری باتیں قیامت کی. اور میں انی فرۃ لکم، میں آگے قیامت میں تمہاری بخشش کا سامان کرنے جا رہا ہوں. تو کیا یہ فرق حضور کا شفاعت کا باعث ہونا بولو صرف صحابہ کے لیے ہے یا باقی امت کے لیے بھی؟ اگر حضور کا فرق لکم ہونا ساری امت کے لیے ہے تو انتم لا تشرکوا بعدی صرف صحابہ کے لیے کیسے بن گیا؟ فرمایا انا شہید علیکم. دوسرا نقطہ، میں تم پر گواہ ہوں. بولو یہ شہادت فقط علی الصحابہ ہے یا شہادت علی الامہ؟ اگر صرف صحابہ پر گواہ ہیں تو باقی امت کہاں گئی؟ باقی حضور تو ساری امت پر شہید ہیں. اگر شہادت ساری امت کے لیے ہے تو خوشخبری اللہ تشرکوا بعدی بھی ساری امت کے لیے. اور جہاں ایک خوشخبری بتائی ہے ایک بری خبر بھی بتائی ہے، ایک اچھی خبر بتائی ہے اور ایک بری خبر بتائی ہے. اچھی خبر یہ بتائی اللہ تشرکوا بعدی کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے، اور بری خبر کیا بتائی کہ اس کے برعکس تم میرے بعد دنیا کے فتنے میں ہلاک ہو جاؤ گے. وَلَٰكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، دنیا پرستی کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے. ارے اعتراض کرنے سے پہلے سوچ سمجھ لینا، سوچ سمجھ لینا. اگر یہ کہو کہ اللہ تشرکوا بعدی کی خوشخبری کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے صرف صحابہ کے لیے تھا، اگر اسے صحابہ کے لیے کرو گے اور باقی ساری امت کو نکالو گے تو دنیا پرستی کا فتنہ بھی صرف صحابہ کے لیے معاذ اللہ ماننا پڑے گا، امت کے لیے نہیں. ایمان جاتا رہے گا. چونکہ بیک وقت دو باتیں کہی ہیں کہ خدا کی قسم میرے بعد تم شرک میں مبتلا شرک نہیں ہوگا بلکہ دنیا پرستی کا فتنہ ہوگا. اب جواب دو. آدھا نہیں پڑھنا ہوگا حدیث کو، حدیث پوری پڑھنی ہوگی. اگر شرک ختم ہونے کی خوشخبری صرف صحابہ کے لیے ہے معاذ اللہ تو پھر دنیا پرستی کے فتنے میں ہلاک ہونا بھی معاذ اللہ صحابہ کے لیے رہا. تو جماعت صحابہ کا حیثیت کیا رہے؟ کیا یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ صحابہ کرام دنیا پرستی کے فتنے میں ہلاک ہو گئے؟ اگر یہ عقیدہ ہے تو کہاں گئی وہ حدیث خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم؟ ہم اور تم تو صبح و شام صحابہ کرام کو مثالی بیان کے کر کے پیش کرتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ دور صحابہ کا تھا، اور صحابہ کی سنت کو سنت مانتے ہیں، اور جو صحابہ نے نہ کیا اس کو بدعت کہتے ہیں، اور صحابہ کو سنت مصطفیٰ مانتے ہو. ایک طرف صحابہ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، انہیں نمونہ ہدایت مانا جائے تمام صحابہ کو،
ایک طرف اور ایک طرف اخاف علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا وتقتتلوا وتہلکوا کما ہلک من کان قبلکم. دوسری طرف یہ مانو کہ وہ دنیا کی فتنے میں ہلاک ہو گئے، ایمان بچے گا. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ یوں کہو کہ نہیں یہ شرک ختم کرنے کی ضمانت تو صحابہ کو دی اور دنیا کے فتنے میں ہلاک ہونے کی بات امت کو کی. دوہرے میں یار تو ہو نہیں سکتے. حدیث ایک ہے، بیان ایک ہے، جملہ ایک ہے، خطاب ایک ہے، بات ایک ہے، دو ٹکڑے نہیں بن سکتے. آقا علیہ السلام در حقیقت اپنی امت کو قیامت تک کے لیے خطاب کر رہے تھے کہ میری امت، میں دنیا میں اپنی تبلیغ کا حق ادا کر کے جا رہا ہوں. وہ شرک جسے مٹانے کے لیے نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبر آتے رہے، وہ شرک مٹاتے رہے اور شرک پھر سر اٹھاتا رہا. وہ شرک مٹاتے رہے اور شرک پھر سر اٹھاتا رہا. میں چونکہ آخری نبی اور رسول تھا، میں امت کو خوشخبری دے کے جا رہا ہوں کہ میری بعثت کے بعد شرک ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. اب میری امت میں شرک پلٹ کر نہیں آئے گا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں شرک پلٹ کر آ گیا تھا یا نہیں، 3 خدا بنا دیے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی امت میں شرک پلٹ کر آ گیا تھا. جیسے پہلے پیغمبروں کی امت میں ان کے بعد شرک پلٹ کر آ جاتا تھا. فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. اب میں نے شرک کی جڑ کاٹ دی ہے. میری امت میں قیامت تک اب شرک پلٹ کے پھر نہیں آئے گا. تو فرمایا جیسے امت میں قیامت تک شرک نہیں آئے گا، مگر میری امت میں کیا آئے گا؟ دنیا پرستی کا فتنہ. حضور کا فرمان سچ ثابت ہوا. شرک حضور کی امت میں نہیں آیا، دنیا پرستی آ گئی. دنیا پرستی. تو دوستو اب متفق علیہ حدیث آقا کا اعلان اور خدا کی قسم کھا کر اعلان کیا اور ضمانت دی کہ میرے بعد شرک کا کوئی خوف نہیں. سعاد اگر حضور سے وفاداری ہے اور دین مصطفیٰ سے نسبت ہے تو حضور کی امت پر مشرک ہونے کی تہمت بند کر دو. آقا کی امت مشرک نہیں ہے. اور یہ شرک کی رٹ بند کر دو. یہ تو نہیں. اور خرابی کیا ہے؟ ایک دنیا پرستی کی خرابی. اور خرابی امت میں میں نے عرض کیا شرک نہیں آئے گا. شرک، یہ کتاب ہے میری الاربعین فی فضائل نبی الامین، میری کتاب، اس میں حدیث ہیں، ان کو پڑھیے. شرک نہیں آئے گا. خرابی کیا آئے گی؟ حضور کی گستاخی آئے گی. شرک کا خطرہ نہیں، بلکہ نام نہاد من گھڑت توحید کے نام پر اور رد شرک کے نام پر گستاخی رسالت ہو رہی ہے. یہ آئی. یہ جیسے آپ کو میں نے حضور کا فرمان سنایا کہ آگے نہ فرمایا خدا کی قسم میرے بعد شرک نہیں آئے گا، اسی طرح حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ میرے بعد قیامت کے دن آخری زمانے میں میری گستاخی کرنے والے لوگ آئیں گے. گستاخی کرنے والے لوگ آئیں گے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. متفق علیہ حدیث ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم میں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. کسی شخص نے اعتراض کیا کہ ہمارا حق زیادہ تھا، ہمیں کم ملا، ایسی باتیں کی. آقا علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ نادانو الا تأمنونی وانا امین من فی السماء یاتینی خبر السماء صباحا و مساء. ارے میری تقسیم پر اعتراض کرنے والوں، کیا تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے اور مجھ پر اعتماد نہیں کرتے؟ جبکہ میں اس رب کا امین ہوں اور صبح و شام آسمان کی خبریں مجھ پر آتی ہیں. آقا نے فرمایا صبح و شام آسمان کی خبریں مجھ پر آتی ہیں. مفتی صاحب، صبح و شام آسمانی خبریں آتی ہیں. اب حدیث کے لفظ کیا ہے؟ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مجھ پر صبح و شام آسمانی خبریں آتی ہیں تو ایک شخص اٹھا، اس کو یہ بات اچھی نہ لگی. حضور نے اپنے علم کی بات کی تھی کہ آسمان کی خبریں، جو غیب کی خبریں صبح و شام مجھے پہنچائی جاتی ہیں. ایک شخص کو یہ بات اچھی نہ لگی. فقام رجل، اب حدیث متفق علیہ بخاری اور مسلم کی. ایک شخص اٹھا غائر العینین،
اس کی آنکھیں اندر کو دسی ہوئی تھیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. اس شخص کا حلیہ بیان ہو رہا ہے. ایک شخص اٹھا, اسے اعتراض ہوا کہ یہ نبی اعلان کر رہا ہے کہ مجھ پر غیب کی خبریں آتی. حضور کے علم غیب پر, حضور کے علم وسیع پر, آسمانی اطلاع پر اعتراض کس کو ہو گیا کہ حضور نے یہ فرما دیا. معاذ اللہ. ایک شخص اٹھا, اس کی آنکھیں دسی ہوئی تھی. مشرف الوجنتین, اس کی جو گالیں تھی یہ گالوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھی. ناشز الجبہہ, پیشانی ماتھا ابھرا ہوا تھا. کس اللحیہ, داڑھی بہت بڑی گھنی تھی. کس اللحیہ, داڑھی بڑی گھنی بھری ہوئی تھی. محلوق الراس, سر منڈا ہوا تھا, ٹنڈ کرایا ہوا تھا. داڑھی گھنی تھی. محلوق الراس, سر منڈا ہوا تھا. مشمر الازار, اور تہبند ٹخنوں سے اوپر آدھی پنڈلی تک اٹھایا ہوا تھا. یہ میں بخاری اور مسلم پڑھ رہا ہوں. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں. کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں سنا رہا. وہ شخص اٹھا, صحابہ کرام علامت بیان کرتے ہیں. کیوں بیان کی آگے آپ کو سبب بتاؤں گا. ورنہ کئی باتیں ہوتی تھیں تو کیا پوچھنے والے, بات کرنے والے کے حلیے بیان کیے جاتے ہیں ہر حدیث میں؟ کئی سائل آتے, کئی باتیں ہوتی تھیں کہ کبھی کسی راوی نے کسی پوچھنے والے کے حلیے بھی عام طور پہ بیان کیے تھے. ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کہ حلیے کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. اصل جو بات ہوئی وہ بتانی چاہیے تھی. اصل بات بتانی چاہیے تھی. حلیہ کیوں بیان کیا, اس میرے سوال کو ذہن میں رکھنا. ایک ایک نشانی گن کر کیوں بتائی, اس سوال کو ذہن میں رکھنا. کہ ٹنڈ کیا ہوا تھا, داڑھی بہت بڑی گھنی تھی, آنکھیں دسی ہوئی تھی, اور تہبند ٹخنوں سے اوپر آدھی پنڈلی تک اٹھایا ہوا تھا. یہ نشانی بتائی جا رہی ہے. کیوں؟ فقال یا رسول اللہ اتق اللہ. اور اس نے کھڑے ہو کر معلوم ہے کیا کہا؟ معاذ اللہ, حضور کو توحید کا درس دیا. وہ نام نہاد توحید پرست تھا, نام نہاد توحید کا مبلغ تھا. کہتا ہے اے رسول اللہ کے رسول, اللہ سے ڈرو. معاذ اللہ, حضور کو کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ سے ڈریے. کیوں؟ یہ جو کہا ہے کہ مجھے آسمان کی خبریں آتی ہیں غیب کی, یہ غیب کا علم تو اللہ کو ہوتا ہے, آپ کو کیسے آ گیا؟ معاذ اللہ, یہ اعتراض کیا اس نے. حضور کے آسمانی علم پر اعتراض کیا اور کہا کہ اللہ سے ڈریے. اس شخص نے حضور کے علم پر اعتراض کیا اور خدا سے ڈرنے کا کہا. استغفر اللہ العظیم. آقا علیہ السلام نے فرمایا بدبخت, تباہ ہو جاؤ, کیا مجھ سے زیادہ بھی کوئی اللہ کے سے ڈرنے کا حقدار ہے؟ یہ بات کی. حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو گئے, تلوار نیام سے نکال لی. عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دیں تو میں اس گستاخ کا سر قلم کر دوں, اس گستاخ کا سر قلم کر دوں. آقا نے فرمایا نہیں ایسا نہ کرو. لوگ کہیں گے دیکھو انہوں نے نمازیوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے, نماز پڑھتا ہے نا. لوگ کہیں گے اپنے نمازیوں کو مارنا شروع کر دیا, بدنامی ہوگی, چھوڑ دو. اور دوسری روایت میں ایک شخص نے آقا کی بارگاہ میں گستاخی اس طرح کی, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. اس کی آقا اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں. آپ نے فرمایا دفع کرو اس کو. لوگ کہیں گے کہ اپنے نمازیوں اور کلمہ گو لوگوں کے سر قلم کر رہے ہیں, چھوڑ دو. یہ نہیں فرمایا کہ نہیں یہ قتل کیے جانے کا حقدار نہیں, نہیں فرمایا لوگوں کو مغالطہ لگ جائے گا اس لیے چھوڑ دو. ہے تو حقدار بدبخت کہ سر کچل دے, کاٹ دیں, مگر حکمت نہیں, چھوڑ دو. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا سنیں. وہ شخص یہ کہہ کر حضور علیہ السلام کی طرف پشت کر کے منہ پھیر کر چل پڑا. پھر یہ بے ادبی گستاخی کی کہ پشت کر کے منہ پھیر کے چل پڑا. آقا علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا, ثم نظر, اس کی طرف دیکھا اور فقال,
اور فرمایا سن لو، اب حدیث کا وہ حصہ مزید سنانا چاہتا ہوں. فقال انه يخرج من زئزئه هذا، انه يخرج من زئزئه هذا، اس شخص کی نسل اور پشت میں سے قوم، ایک قوم پیدا ہوگی، یتلون کتاب اللہ رتبا، وہ بڑا جھوم جھوم کر قرآن پڑھے گی، لا یجاوز حناجرہم، مگر وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یمرقون من الدین، وفی روایت یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، مگر وہ دین اسلام سے اس طرح خارج ہو چکے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل کے خارج ہو جاتا ہے، اس طرح نکل جائیں گے. اور دوسری روایت میں حدیث میں آقا نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا، جو وہ قوم اس کی پشت میں سے نکلے گی اور اس کے ساتھی ہوں گے، يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، یہ اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ صحابہ سے فرمایا تمہیں اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کم لگیں گی، یہ اتنے روزے رکھیں گے کہ تمہیں اپنے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں کم لگیں گے، مگر یہ دین سے خارج ہوں گے. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الصارم المسلول میں پورے باب میں سیاستہ کی حدیثیں جمع کی. اور نسائی میں جو روایت ہے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ الفاظ بڑے توجہ طلب ہیں. محدثین نے کہا، اور کئی سمجھتے ہیں کہ اس کا اشارہ خوارج کی طرف تھا، اس کا اشارہ صرف خارجیوں کی طرف تھا جو خلافت راشدہ کے آخری دور میں پیدا ہوئے، اور ان خوارج کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا. لیکن نہیں، میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ اشارہ فقط اس صدی کے آخری دور کے خارجیوں کی طرف نہیں تھا، بلکہ اشارہ یہ تھا کہ آخری دور امت میں قیامت تک وہ طبقہ آتا رہے گا. نسائی کی حدیث ابو برزہ سے مروی ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پڑھ رہا ہوں، ثم قال یخرج فی آخر الزمان قوم، کہ میری امت کے آخری زمانے میں ایسی قوم پیدا ہوگی، میری امت کے آخری زمانے میں ایسی قوم پیدا ہوگی، کأن ھذا منہم، اور یوں لگتا ہے کہ یہ اسی قوم میں سے ہے، کأن ھذا منہم، پہچان لو اس شخص کو، وہ پشت کر کے چلا جا رہا تھا، آقا اشارہ فرما رہے تھے، دیکھو اس کا سر منڈا ہوا، دیکھو اس کی داڑھی گھنی، دیکھو تہبند آدھی پنڈلی تک اٹھایا ہوا، اسے پہچان لو، میری گستاخی کر رہا ہے اور تقویٰ توحید کا درس دے رہا ہے، اس کی باتیں سن لو، اس کا حلیہ پہچان لو. فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے، اس کی علامتیں دیکھ لو، یہ انہی میں سے ہے. اور آگے سنیے، یہ انہی میں سے ہے. اور فرمایا یقرؤون القرآن، وہ قرآن کو بہت زیادہ پڑھیں گے، لا یجاوز تراقیہم، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، مگر وہ اسلام سے اس طرح خارج ہو جائیں گے گستاخی رسول کے سبب، بے ادبی مصطفیٰ کے سبب اور اہانت نبوت کے سبب جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. اور آقا نے دوبارہ دوہرا کے فرمایا سن لو، چونکہ آخری زمانے تک وہ لوگ آئیں گے، ان کی نمایاں علامت کیا ہوگی؟ سیماہم التحلیق، حضور نے فرمایا ان کی پہچان یہ ہوگی کہ سر مڈا کے رکھیں گے، چند یافتہ لوگ ہوں گے. سیماہم التحلیق، یہ حدیث پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، سر کا ٹنڈ کروائیں گے اکثر، یہ ان کی علامت اور پہچان ہوگی. اور فرمایا لا، یہ نہ سمجھنا کہ صرف وہ خارجی تھے پہلے زمانے کے، لا یزالون یخرجون حتی یخرج آخرہم مع المسیح الدجال. فرمایا یہ نہ سمجھو کہ وہ خوارج آخری پہلی صدی میں ہو گئے اور اس حدیث کا تعلق ان کے ساتھ تھا، نہیں. فرمایا میری امت کے ہر زمانے میں یہ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اور آخری دور میں خاص طور پہ پیدا ہوں گے، اور آخری زمانے میں یہ طبقہ ہو جائے گا حتیٰ کہ ان کے آخری آدمی دجال کے ساتھی.
حتی یخرج آخرهم مع المسیح الدجال، جو مسیح دجال ہے ان کے آخری آدمی دجال کے ساتھ ہوں گے. گویا آخری زمانے میں قوم کے آنے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. آخری زمانے میں قوم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. یہ وہ لوگ جنہوں نے من گھڑت توحید کے نام پر آقا کی بارگاہ میں گستاخی کی تھی. ایک طرف شرک تھا، ایک طرف گستاخی رسول تھی. ادھر قسم کھا کے فرمایا کہ میرے بعد اب قیامت تک امت میں شرک نہیں ہوگا. اور جب گستاخی نبوت کی بات آئی فرمایا کہ آخری زمانے تک دجال کے آنے تک میری گستاخی کرنے والے ان علامتوں کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. ان علامتوں کے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. اور سیدنا فاروق اعظم کا عمل یہ تھا کہ کسی شخص نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا سورہ الزاریات، المرسلات اور النازعات کے بارے میں کہ ان صورتوں کا معنی کیا ہے. اس کو معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کے لیے وہ صورتیں استعمال کرنا چاہتا تھا. وہ شخص تھی قرآن کی صورتیں پڑھ رہا. پوچھا ان کا معنی کیا ہے. سیدنا فاروق اعظم نے اسے قرآن کی صورتوں کا معنی نہیں بتایا. اس نے پوچھا ہے عمر امیر المومنین اس قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے. آپ نے آیت کا مطلب نہیں بتایا. اس نے پوچھا اس صورت کا معنی کیا ہے. سیدنا فاروق اعظم نے قرآنی صورت کا معنی نہیں بتایا. اس کا سوال سن کر نگاہ بصیرت سے بانپ گئے اور اسے فرمانے لگے ذا ان راسک، قرآن کی صورتوں کا معنی پوچھنے والے ذرا اپنے سر سے کپڑا ہٹا. اللہ پوچھا قرآن جا رہا ہے کہ قرآن کی ان صورتوں کا معنی کیا ہے. سیدنا فاروق اعظم جب آپ قرآن کا معنی بتانے کی بجائے پوچھتے ہیں ذرا سر کا کپڑا ہٹا، سر ننگا کر. اس نے سر ننگا کیا. فیضا لہو وفرہ، جب سر سے کپڑا ہٹایا تو سر پر بال تھے، چونے تھے، سر پر بال تھے، گیسو تھے. فقال عمر اما واللہ لو رأیتک محلوکا لضربت الذی فی عیناک. اے شخص تو خوش قسمت ہے، بچ گیا. خدا کی عزت کی قسم اگر تیرے سر پہ ٹنڈ ہوتا تو تلوار سے تیرا سر قلم کر دیتا. پھر تیرے قرآن کا درس بھی تمہیں میری تلوار سے بچا نہ سکتا، اور قرآن کی معنی طلبی بھی بچا نہ سکتی. کہ میں سمجھ جاتا کہ جو قرآن کی صورتوں کا معنی پوچھتا پھرتا ہے اس قرآن کے در پردہ تیرے اندر گستاخی مصطفیٰ ہے. اور یہ نہیں فرمایا کہ تیرا سر قلم کر دیتا، بلکہ لذرا اس نفرت سے فرمایا ضربت الذی فی عیناک، یہ جو دو آنکھیں جس میں دسی ہوئی ہیں نا، تمہاری دسی ہوئی ہیں، یہ اڑا. پھر سیدنا فاروق اعظم نے خط لکھا گستاخان رسول کے بارے میں. خط لکھا تمام اطراف میں اور فرمایا کہ اس علامت کے لوگ جس کے پاس بیٹھے اسے اپنی مجلس سے اٹھا دو. حاضرین محترم، آج کی یہ مجلس اس بات کا پیغام ہے کہ ایمان سراسر محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ. ارے محفل ناز منعقد کرنے والوں، اللہ کی عزت کی قسم میں آپ کو علی وجہ البصیرہ سمجھا رہا ہوں. اگر ایمان چاہتے ہو، ایمان محبت مصطفیٰ ہے، ایمان ادب مصطفیٰ ہے، ایمان عشق مصطفیٰ ہے، ایمان نسبت مصطفیٰ ہے، ایمان تعلق مصطفیٰ ہے، ایمان غلامی مصطفیٰ ہے. اگر عشق اور ادب مصطفیٰ ہے تو پھر قرآن کے درس بھی قبول، حدیث بھی قبول، سنت بھی قبول. اگر عشق اور ادب مصطفیٰ نہیں تو ہر شے خدا کی بارگاہ میں مردود ہے. آؤ یہ سبق سیکھ لو اور اوڑھنا بچھونا اپنی زندگیوں کا حضور کا عشق و محبت، حضور کا ادب اور حضور کی محبت کو بنا لو، اور حضور کی محبت و ادب کو وہ اوڑھنا بچھونا بناؤ کہ گلی گلی کوچا کوچا محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ کے نغمے بجاتے پھرو. ثنيات الوداع وجب الشكر علينا.